मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में तमाम उन देखने वाले व्यूवर्स को, जितने भी लोग इस मैसेज को, मकाशवा प्रोग्राम को सुनते हैं, देखते हैं और आगे शेयर करते हैं और इसे लाइक भी करते हैं, पसंद करते हैं और इसे अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक भी फैलाते हैं, मैं उन सब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो है खुदा के कलाम की प्यास रखते हैं, भूख रखते हैं, ताकि आप खुदा के इन भेदों के बारे में जो कि आखिरी ज़माना के अंदर खुदा के नबी ने जो है इन भेदों को खोला है, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इस खिदमत के हिस्सा के अंदर रहते हुए अपना अपना एक किरदार और अपना अपना हिस्सा इसमें डालते रहें और इसे अदा करते रहें। सो मैं ये चाहता हूं कि पिछली दफ़ा मैंने अपने मकाशवा प्रोग्राम के अंदर जो है एलिया की पहली खिदमत को जो था पेश किया था। आज हम एलिया की रूह को, जिसे खुदा ने दूसरी मर्तबा इस्तेमाल किया, उसके बारे में मैं बयान करना चाहता हूं कि दूसरी मर्तबा खुदा ने किस तरह से एलिया की रूह को जो है इस्तेमाल किया। आए हम कलामे अक़दस में से एक हवाला पढ़ते हैं, और मैं ये चाहता हूं, ये दूसरा सलातीन है और उसका 2 बाब है, और उसकी 2 बाब से लेकर अगर हम गौर करें, आप ये बाब खुद पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चंद एक कहते पढ़ना चाहता हूं ताकि आप बेहतर तौर पर इसके बारे में जान सकें। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ, एलिया अलीशा को साथ लेकर जजाल से चला, और एलिया ने एलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंधा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो बैतेल को चले गए, और अंबिया ज़ादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंधा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरू में आए, और अंबिया ज़ादे जो यरू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंधा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले, और अंबिया ज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनके मकाबल दूर खड़े हो गए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा, पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार हो गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पेशतर के मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। सो आज हम यहां पर देखते हैं खुदा के कलाम अक़दस के अंदर, हालांकि अलीशा नबी को इस बात का इल्म था, जब पहली दफा वो जजाल से चले हैं बैतेल को, तो वहां पर एलिया उससे कहता है कि तू जरा यहीं ठहर जा, मुझे खुदावंद ने भेजा है। तो वो आगे से क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे खुदावंद की हयात की कसम, सौगंधा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर तीनों मर्तबा ऐसा ही वो कहता है।
کیونکہ الیشا کو پتا تھا کہ آج اس کا جو استاد ہے، آج جو اس کا آقا ہے، وہ اٹھائے جانے کو ہے۔ حالانکہ انبیاء زادوں کو بھی اس بات کا علم تھا، وہ بھی آ کر الیشا سے یہ بات کہتے ہیں کہ آج تیرا آقا تیرے سر سے اٹھا لیا جائے گا، لیکن وہ انہیں کہتا ہے کہ تم چپ رہو، مجھے پتا ہے۔ لیکن اسی لیے وہ اپنے استاد کا جو تھا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی وفادار جو تھا اپنے استاد کا شاگرد تھا، اور اتنا وفادار تھا وہ کبھی اس سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اور اسی طرح اسے اس بات کا جو تھا معلوم تھا، سب پتا تھا کہ آج اس کا آقا جو ہے کسی بھی وقت اٹھایا جائے گا۔ اس لیے جب تینوں مرتبہ ایلیا اسے رکنے کو کہتا ہے تو وہ یہی بات کہتا ہے کہ مجھے خداوند کی حیات کی قسم، سوگندہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ لیکن جب وہ یردن کو پار کرتے ہیں، جو چادر ایلیا نبی کے اوپر تھی، اس نے اس چادر کو جو ہے پانی کے اوپر مارا ہے اور دریا کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پانی ادھر کا ادھر، دونوں سے یعنی کہ درمیان سے راستہ بن گیا، اور لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ پانی میں سے ہو کر پار ہو گئے ہیں۔ اور پھر جب ایلیا نے دیکھا کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، یہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلتا آ رہا ہے، یہ میرے ساتھ ساتھ ہی آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اب الیشا آگے سے سوال کرتا ہے، اسے جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تو اٹھایا جائے تو تیری روح کا دونا مسا میرے اوپر آئے۔ اب ایلیا کہتا ہے کہ یہ تو نے مشکل سوال کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے اگر تو مجھے اٹھایا جاتا ہوا دیکھ لے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا۔ اگر ہم اس کی ذرا 15ویں آیت پر غور کریں تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا میں اوپر آؤں گا، وہاں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، آئے میرے باپ، آئے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا۔ اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا اور الیشا پار ہوا۔ جب ان انبیاء زادوں نے جو یرو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی۔ اب یہاں پر غور کریں، جو بات میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، جو کہ ہمارے مکاشفہ پروگرام کے اندر انہی باتوں کے بارے میں جو ہے سکھایا جاتا ہے تاکہ لوگ ان گہرے بھیدوں کے بارے میں جان سکے۔ حالانکہ بائبل وہی ہے، بھید اسی بائبل کے اندر تھے سارے، لیکن ان کا وعدہ جو تھا یہ آخری زمانہ کے ساتھ تھا، جسے کہ خدا کا نبی آ کر عیاں کرے گا، خدا کا نبی آ کر اسے جو ہے بیان کرے گا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت پر بھی غور کریں، کیونکہ ایلیا کی روح کا دونا مسا کس کے اوپر تھا؟ الیشا نبی پر آیا۔ اس لیے خدا نے جو ہے دوسری مرتبہ ایلیا کی روح کو الیشا کے اوپر استعمال کیا۔ یہ اس کی دوسری خدمت تھی۔ الیشا کے اوپر ایلیا کی روح ٹھہر گئی،
اور جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی اس بات کا جو اعلان کیا کہ الیشا کے اوپر ایلیا کی روح ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ بات بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتی ہے، یہ بات ہمیں خدا کے کلام اقدس میں سے ہمیں ملتی ہے۔ اگر ہمیں یہ ملتی ہے تو پھر ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر، سب سے اتم، سب سے اعلیٰ، سب سے اول ہمارے لیے خدا کا کلام ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں، جس پر ہم کھڑے ہیں۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنے لوگ اس ایلیا کی دوسری خدمت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے وہ اس میسج کو سنیں، بائبل کو دیکھیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ بات درست ہے۔ اگر یہ سچائی ہے تو ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے، ان بزرگوں سے، تمام ان خدام سے جو بھی اس مکاشفہ پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ اس سے مکمل طور پر جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس بھید کے بارے میں جانیں اور اس بھید کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں۔ اور یہ تھی ایلیا کی روح کا جو تھا دوسری دفعہ استعمال کیا جانا۔ پہلی دفعہ ایلیا خود آیا، دوسری دفعہ ایلیا کی روح الیشا کے اوپر ٹھہر گئی۔ اب تیسری جو ایلیا کی روح کی خدمت ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم اگلے ہفتے مکاشفہ پروگرام کے اندر اپنے تیسرے کلپ کے اندر آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ایلیا کی جو تیسری خدمت تھی، جو اس روح کو خدا نے تیسری مرتبہ استعمال کیا، وہ کہاں پر تھی۔ آج کا جو ہمارا کلپ ہے یہ ایلیا کی روح کو دوبارہ جب خدا نے اسے استعمال کیا، یہ اس کی دوسری خدمت تھی۔ سو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس مکاشفہ کے پروگرام کو سنتے بھی رہیں اور اس کو جو ہے جتنے لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے وہ اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اسے سبسکرائب بھی کرتے رہیں، تاکہ خدا کا کلام اسی طرح پھیلتا رہے اور یہ بھید جو کھل چکے ہیں جسے آخری زمانہ کے نبی نے عیاں کیا ہے، تاکہ یہ سچائی ہر اس گھر گھر تک پہنچنی چاہیے جن لوگوں نے ابھی تک اس سچائی کو نہیں سنا۔ سو خدا آپ سب کو